کپتان جہاز بہرام گھبرایا اور سوچنے لگا اگر قیدی کے متعلق ملکہ کو علم ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جہاز قربانی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے تلاشی بھی ضرور ہوگی۔ مجبوراً اس نے اسد کو نکالا اور اچھا لباس پہنا کر کہنے لگا کہ وہاں تم آتش پرستوں میں پھنس گئے تھے، میں بڑی مشکل سے تمہیں نکال لایا ہوں۔ اب وہ عملداری ختم ہو گئی جہاں تمہاری گرفتاری کا ڈر تھا، اس لیے میں نے صندوق سے تمہیں نکال دیا۔ آگے چل کر تمہیں کسی بڑے ملک میں جہاز سے اتار دوں گا۔ جہاز کنارے پر آ رکا اور کپتان جہاز اجازت لینے نیچے اترا اور افسر متعلقہ سے مل کر کچھ تحائف کے ساتھ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملکہ نے حالات دریافت کرنے کے بعد حکم دیا کہ جہاز کی تلاشی لی جائے۔ کپتان پھر واپس آیا اور چند افسران تلاشی لینے لگے۔ دوران تلاشی میں انہوں نے اسد سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور یہ لوگ قربانی کے لیے فلاں کوہ آتش پر لے جا رہے ہیں۔ افسران نے اسی وقت کپتان کو گرفتار کر لیا اور اسد کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ ملکہ بہت ناراض ہوئی۔ کپتان نے معافی مانگی اور عرض کرنے لگا کہ میں فلاں حکومت میں رہتا ہوں اور وہاں کے لوگوں نے اس کو میرے سپرد کر دیا تھا، مجھے قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ ملکہ نے اسد کو اپنے یہاں رکھ لیا اور جہاز والوں کو تنبیہ کر کے حکم دیا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اسد ملکہ سے اجازت لے کر شہر دیکھنے کو چلا گیا۔ مدتوں کی قید کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی۔ اسد نے حسب پسند چیزیں لے کر کھائیں اور ایک باغ میں حوض کے کنارے لیٹ کر مستقبل کے متعلق غور کرنے لگا۔ ٹھنڈی چھاؤں کے تصور نے آئندہ کی خوشنما تصویریں کھینچیں اور پرکیف تخیل کرنے لگا، اور اسی میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ قسمت کی بات ہے، جہاز جب چلنے لگا تو معلوم ہوا کہ میٹھا پانی کافی نہیں۔ چند آدمی پانی کی تلاش میں نکلے اور اتفاقاً اسی باغ میں آ گئے جہاں اسد سو رہا تھا۔ لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا اور منہ بند کر کے اسد کو اٹھا کر جہاز پر سوار کر لیا اور لنگر اٹھا دیا۔ کپتان جہاز بہت خوش ہوا کہ قیدی دوبارہ قابو آ گیا اور قربانی رائگاں نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ملکہ نے اسد کو طلب کیا، ہر طرف پتہ کیا لیکن نہ ملا۔ اتفاقاً کچھ لوگ باغ میں آئے، وہاں حوض کے کنارے اس کے کچھ کپڑے پڑے ہوئے ملے جو لا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ اہل جہاز پانی لینے آئے ہوں گے اور تنہا پا کر پھر اسد کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ملکہ کو بہت رنج ہوا اور ایک جنگی بیڑا لے کر خود تلاش میں روانہ ہو گئی۔ دوسرے روز بہرام کا جہاز مل گیا۔ بیڑے نے ہر طرف سے اس کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ فوراً ٹھہر جائیں ورنہ گولہ باری کر کے جہاز غرق کر دیا جائے گا۔ بہرام سمجھ گیا کہ اسی قیدی کی تلاش میں ہیں اور یہ جہاز میں دستیاب ہو گیا تو پھر خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے اسد کو خاموشی سے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا جہاز ملکہ کے سپرد کر دیا۔ سارے جہاز کی تلاشی لی گئی لیکن اسد نہ ملا، اور جہاز کپتان یہی کہتا رہا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں۔ لیکن ملکہ کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں نے اس کو یا تو ہلاک کر دیا یا کسی جگہ سمندر میں گرا دیا ہے۔ غصے میں ملکہ نے حکم دیا کہ جہاز کا کل سامان لوٹ لیا جائے، جہازی گرفتار کر لیے جائیں اور جہاز کو آگ لگا دی جائے۔ سب لوگ گرفتار کر کے بند کر لیے گئے، لیکن بہرام موقع پا کر بھاگ نکلا۔ سپاہیوں نے چاروں طرف دیکھا بھالا لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ اسد جہاز سے گر کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ زندگی باقی تھی۔ جہاز کا ایک تختہ تیرتا ہوا قریب سے گزرا، اس کو پکڑ کر اسی کے سہارے تیرتا ہوا خدا جانے کہاں جا نکلا۔ آخر دوپہر کے قریب وہ تختہ ایک جگہ ساحل کے قریب آ گیا۔ اسد بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوا خشکی پر آیا۔
جنگلی پھل پتے کھا کر چشمے کا پانی پیا تو کچھ ہوش و حواس درست ہوئے۔ رات کو مناسب جگہ دیکھ کر سو گیا۔ صبح کو خدا کا نام لے کر ایک سمت روانہ ہو گیا۔ 3-4 روز اسی طرح چلتا رہا۔ جہاں کہیں جنگلی پھل مل جاتے کھا لیتا، چشموں کا پانی پیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ آخر ایک روز ایک پہاڑ پر اس کو آبادی کے آثار معلوم ہوئے، اسی سمت روانہ ہو گیا۔ شام تک وہاں پہنچا، لیکن جوں ہی شہر کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ وہی آتش پرستوں کا شہر ہے جس میں مہینوں قید رہا تھا۔ خوف کے مارے اسد الٹے پاؤں بھاگا۔ رات گزارنے کو ایک شکستہ مقبرے میں گھس گیا تاکہ کوئی دیکھ کر گرفتار نہ کر لے۔ اس غریب کو کیا معلوم تھا کہ اسی شہر میں اس کا عزیز بھائی وزیر اعظم ہے، اور اب کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اسد نے ایک جگہ صاف کی اور اطمینان سے لیٹ کر سو گیا۔ پچھلے پہر رات کو بہرام، جو ملکہ کی قید سے بھاگا تھا، اس شہر میں آ پہنچا، لیکن اس وقت شہر پناہ کا دروازہ بند تھا۔ وقت گزارنے کے لیے اس مقبرے میں آ گیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ وہی شخص سو رہا ہے جس کے لیے اسے ساری مصیبت اٹھانا پڑی، اور کل جہاز کا سامان اور جہاز تک برباد ہو گیا۔ صبح کے قریب اس نے سوتے ہوئے اسد کو پھر گرفتار کر لیا اور بڑی احتیاط سے لا کر اسی مردود بڈھے کے سپرد کر دیا۔ بڈھے نے پھر اسی تہہ خانے میں بند کر دیا اور لڑکیوں سے کہا، اس کو روزانہ کوڑے مارا کرو۔ دوپہر کو بڈھے کی چھوٹی لڑکی لوسیتنا آئی اور اسد سے کہنے لگی کہ تم ہراساں نہ ہونا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میری بڑی بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ اب ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ دیں گے، بلکہ جب موقع ملا یہاں سے رہا کر دیں گے۔ 3-4 روز اسد قید میں رہا، لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اسی عرصے میں امجد وزیر اعظم کی تعلیم سے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب مسلمان بالکل بے غم ہو گئے۔ ایک روز امجد نے اعلان کرایا کہ جو اسد کا نام بتائے گا یا لا کر حاضر کرے گا، اس کو اتنا انعام دوں گا کہ زندگی بھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور اگر کسی نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے تو تمام اہل و عیال سمیت قتل کر دیے جائیں گے۔ اس اعلان کو سن کر لوسیتنا تہہ خانے میں آئی اور اسد کو لے کر امجد کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جوں ہی امجد نے اسد کو دیکھا، دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ پھر مفصل حالات سن کر اسد کو ہمراہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تمام واقعات گوش گزار کیے۔ بادشاہ کے حکم سے وہ بوڑھا اور بہرام کپتان جہاز گرفتار کر لیے گئے۔ شناخت کے بعد بوڑھا آتش پرست قتل کر دیا گیا۔ بہرام مسلمان ہو گیا، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ بوڑھے کی لڑکیوں کو امجد نے حسب وعدہ بہت انعام و اکرام دیا۔ بہرام دست بدستہ ہو کر بولا کہ میں ابھی چند روز ہوئے جزیرہ آبونی گیا تھا، وہاں آپ کے والد بہت پریشان تھے۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ دونوں بھائی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اسد و امجد نے فیصلہ کر لیا کہ فوراً والد کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لے کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دونوں بھائی ابھی روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ معلوم ہوا ایک لشکر قریب آ گیا ہے اور پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ بادشاہ امجد نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا کہ جاؤ اور معلوم کر کے واپس آؤ کہ آنے والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جب افسر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مرجینہ نامی عورت ہے، جو کہ قریب کے جزیرہ کی حاکم وقت ہے، جس نے اسد کو میرے جہاز سے چھڑایا تھا، اور اب مرجینہ کو معلوم ہوا ہے کہ اسد کو قربانی کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسد کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسد یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں خود
ملکہ سے ملوں گا جو کہ میری تلاش میں یہاں آئی ہیں اور جن کا ذکر میں نے اپنی داستان میں کیا تھا۔ دونوں بھائی ملکہ مرجینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شفقت کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مرجینہ نے اسد کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میں نے تو تم کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھر تمہیں تلاش کیوں نہ کرتی؟ بادشاہ امجد نے مرجینہ کو چند روز کے لیے بطور مہمان ٹھہرایا۔ دوسرے روز اطلاع آئی کہ ایک بادشاہ لشکر جرار کے ساتھ آیا ہے۔ حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ شاہ چین ہے اور بیٹی اور داماد کی تلاش میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی امجد و اسد دوڑے۔ امجد بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا نواسہ شہزادہ بدرالبدورہ کا بیٹا ہوں، یہ میرا بھائی حیات النفس کا لڑکا ہے۔ شاہ چین نے دونوں کو سینے سے لگایا اور قمر الزمان اور بدرالبدورہ کی نسبت دریافت کیا۔ امجد نے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک جزیرے میں حکومت کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو خود استقبال کر کے شاہ چین کو ساتھ لایا اور دعوت کے انتظامات شروع کیے۔ یہ لوگ ابھی اچھی طرح ملنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسری طرف سے دو لشکر آ گئے۔ ایلچی بھیجے گئے، کون ہیں؟ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور بتایا کہ ایک لشکر قمر الزمان شاہ آبونی کا، دوسرا شاہ زمان شاہ کا ہے۔ بچھڑوں کا ملاپ۔ یہ دونوں بھائی باپ اور دادا کی اطلاع پا کر بھاگے اور جا کر باپ کے قدموں میں گر گئے۔ باپ نے سینے سے لگا لیا اور وہ دیر تک روتا رہا۔ پھر مختلف حالات سن کر ماں بیٹوں کے باپ کے استقبال کو گیا۔ قمر الزمان کو دیکھ کر باپ بڑا خوش ہوا اور بیٹے کو سینے سے لگا کر بہت رویا اور شکایت کی کہ بوڑھے باپ کو بھول گیا۔ قمر الزمان نے بیٹوں کو پیش کیا، وہ انہیں دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ پھر شاہ چین سے ملے، سب بچھڑے ہوئے مل کر بہت خوش ہوئے۔ 5 روز تک خوب جشن ہوتا رہا۔ پھر بادشاہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔ اس جزیرے کے بادشاہ نے اپنا تاج و تخت دونوں بھائیوں کو دے دیا۔ بدرالبدورہ اور حیات النفس اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوئیں اور پھر دونوں بہنوں کی طرح رہنے سہنے لگیں۔ امجد اسد باری باری کبھی باپ کبھی نانا کے یہاں جاتے تھے۔ اسی طرح قمر الزمان بھی باپ اور سسر کے یہاں آتا جاتا رہتا تھا، غرض پورے عیش و آرام کے ساتھ رہنے لگے۔ کہانی سنا کر شہرزاد خاموش ہو گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ بادشاہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ملکہ کا قتل آج بھی ملتوی رہا۔ دوسرے روز حسب معمول دینازاد نے کہانی کی فرمائش کی، چنانچہ شہرزاد نے ابن خاقان اور کنیز کا قصہ شروع کیا۔ نور الدین اور پارس کنیز۔ بصرے میں زین نامی ایک بادشاہ تھا، وہ خلیفہ ہارون الرشید کا محصولدار تھا۔ اس کے 2 وزیر تھے، ایک خاقان دوسرا سوی۔ بہت سخی خاقان حلیم الطبع اور شریف النفس تھا، رعایا کو اس دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن سوی اس کے برعکس تھا، کینہ توز اور ظالم۔ لوگ اس سے ہمیشہ نالاں رہتے تھے۔ اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ خاقان سے حسد کرتا تھا اور اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح خاقان کو بادشاہ اور رعایا کی نظروں سے گرا دوں۔ انہی دنوں شاہ بصرہ نے خاقان سے کہا کہ میرے لیے ایک کنیز منگاؤ جو حسین ہو اور اچھی مغنیہ بھی۔ خاقان نے دلالوں اور سوداگروں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے ان صفات کی کنیز چاہیے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اس وقت تو کوئی کنیز بادشاہ کے قابل موجود نہیں، لیکن جس وقت بھی کوئی کنیز آئی اطلاع کر دی جائے گی۔ چند روز بعد ایک سوداگر ایک باندی لے کر حاضر ہوا۔ خاقان نے اس کو دیکھا اور گانا سنا۔ ہر طرح سے موضوع پا کر 10,000 اشرفیوں سے زین شاہ کے لیے خرید لیا۔
سوداگر نے چلتے ہوئے کہا کہ اس کو 1 ہفتہ آرام کرنے کا موقع دیجیے تاکہ سفر کی پشمردگی جاتی رہے، اس کے بعد بادشاہ کے حضور پیش فرمائیے گا۔ خاقان نے کنیز کو گھر بھیج دیا اور خود بھی بیگم سے کہہ دیا کہ یہ کنیز بادشاہ حضور کے لیے خریدی ہے، احتیاط سے رکھنا اور ہر طرح کی خاطرداری کرنا۔ شام کو خاقان کا لڑکا نور الدین اسی پر فرفتہ ہو گیا۔ دوسرے دن سے نور الدین گھر میں زیادہ ٹھہرنے لگا تو اس کی والدہ کو شبہ ہوا۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بادشاہ کی کنیز ہے، اس سے جتنا دور رہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر تمہارے والد کو خبر ہو گئی تو بہت ناراض ہوں گے۔ نور الدین یہ سن کر خاموش ہو گیا، لیکن حسن افروز کنیز کا جادو اس پر چل چکا تھا، سمجھانے بجھانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ ایک روز نور الدین کی والدہ حمام میں گئیں اور کنیز کو ایک کمرے میں اپنی چند کنیزوں کے سپرد کر کے چھوڑ گئیں اور تاکید کر دی کہ نور الدین کو اس کے پاس نہ آنے دینا۔ نور الدین گھر میں آیا تو میدان خالی تھا، باندیوں کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا اور خود کمرے میں جا کر حسن افروز کے وصل سے شاد ہو کر باہر چلا گیا۔ باندیاں روتی ہوئی حمام میں بیگم خاقان کے پاس گئیں اور کل حال عرض کیا۔ وہ غریب حیران و پریشان واپس آئے، کنیز کو بلا کر پوچھا کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ تم بادشاہ کے لیے خریدی گئی ہو تو تم نے نور الدین کو کیوں نہ روکا؟ کہ حسن افروز نے عرض کی کہ مجھے کہتے تھے کہ والد نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آج سے تم میری کنیز ہو۔ چونکہ میں بھی ان کو چاہنے لگی تھی اس لیے ان کو کیا کہتی۔ وہ خلوت کے طالب ہوئے اور جو چاہا کیا۔ نور الدین کی والدہ نے کہا، میرے بیٹے نور الدین نے تم سے غلط بیانی کی ہے۔ اب اگر اس کے والد کو علم ہو گیا کہ تم بادشاہ کے قابل نہیں ہو تو کیا عجب ہے، وہ نور الدین کو گھر سے ہی نکال دیں یا قتل ہی کر دیں۔ اتنے میں خاقان بھی آ گیا اور اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے بیگم؟ بیگم نے ڈرتے ہوئے سارا واقعہ بیان کیا۔ خاقان بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، اگر میرے حاسدوں کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو معلوم نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی کر دیں گے۔ میں نے اتنی تاکید کر دی تھی، پھر بھی وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ بیوی نے کہا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، بادشاہ کے لیے دوسری کنیز منگا لو۔ اگر کسی نے اطلاع بھی کر دی تو کہہ دینا کہ یہ کنیز آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وزیر نے سوچا کہ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دلال کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم نے بادشاہ کے قابل کنیز نہیں دی، جلد سے جلد دوسری کنیز کا انتظام کرو۔